فریاد سنو امداد کرو آخر میں تمہارا ہوں میں بھی رحم کے قابل ہوں دکھ درد کا مارا ہوں فریاد سنو امداد کرو آخر میں تمہارا ہوں میں بھی رحم کے قابل ہوں کہیے میں بھی رحم کے قابل ہوں میں بھی رحم کے قابل ہوں دکھ درد کا مارا ہوں فریاد سنو امداد کرو آخر میں تمہارا ہوں میں بھی رحم کے قابل ہوں دکھ درد کا مارا ہوں فریاد سنو امداد کرو آخر میں تمہارا ہوں میں بھی رحم کے قابل ہوں دکھ درد کا مارا ہوں فریاد سنو امداد کرو آخر میں تمہارا ہوں میں بھی رحم کے قابل ہوں دکھ درد کا مارا ہوں فریاد سنو امداد کرو آخر میں تمہارا ہوں کرو نظر کرم میرا میرے کام بنا جاؤ صدقہ مولا لیا نیا پار لگا جاؤ خاکی میں شاہ جیلا خاکی میں شاہ جیلا رحمت کی نظر کر دو سانس رکنے لگا آیا وقت نزا میرا کو خبر کر دو بخشش میری ہو جائے صورت تو دیکھا جاؤ صدقہ مولا لیا نیا پار لگا جاؤ سبحان اللہ جی بہتر ہے کر کرم بیڑے تران والیا کر کرم بیڑے تران والیا کر کرم بیڑے تران والیا ستے برتانوں جگاون والیا ستے برتانوں جگاون والیا شالا تیری خیر ہووے تیری آل دی خیر ہووے تیری آل دی ایک نظر بگڑی بناون والیا ایک نظر بگڑی بناون والیا حضور میرا محی الدین شہنشاہ بغداد آپ کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے اور استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کرم فرمائیں توجہ فرمائیں حضرات یقین جانیے آج بھی کائنات کے کسی بھی خطہ میں کوئی غلام حضور میرا محی الدین کو یاد کرتا ہے حضور میرا پاک دستگیری کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کی دستگیری آج بھی جاری و ساری ہے طلب کرنے والے کی طلب سے سوا حضور میرا محی الدین عطا فرماتے ہیں استغاثہ
زور عقیدت اور بڑی محبت اور بڑی مودت کے ساتھ کچھ اس انداز میں عاشقان خستہ دل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور میرا محی الدین کرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سلسلہ گفتگو پڑھ نہ جائے اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا کہ حضور میرا پاک حضور سرکار مدینہ کے ذکر معراج کو بیان فرما رہے تھے کہ ایک بد عقیدہ آپ کی خانقاہ کے قریب سے گزرا اور کہتا ہوا گزرا کہ یہ من گڑت ہے, یہ اپنی طرف سے انہوں نے بیان کیا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں. وہ بندہ گھر اپنی بیوی سے یہ کہہ کر آیا کہ تم میرے لیے کھانا گرم کرو, میں ابھی نہا کے آتا ہوں. نہانے کے لیے دریا پر پہنچا, غوطہ زن ہوگا, باہر نکلا تو کپڑے موجود نہیں, شرم کے مارے پھر غوطہ زن ہوگا. کچھ دیر کے بعد ایک بندہ نظر آیا جس نے اس کو کچھ کپڑے دیے اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا, لیکن معاملہ عجیب تھا. جب نہانے کے لیے گیا تو مرد تھا, نکلا تو عورت. اس کے گھر گیا اور 12 سال رہا اور 11 بچے ہو گئے. اور پھر اسی طرح کیفیت میں نہانے کے لیے جب آیا اور نکلا تو معاملہ بدل چکا تھا, اب وہ عورت نہیں مرد ہو چکا تھا. حضور میرا پیر آپ کی بارگاہ میں آیا اور میرا پاک نے فرمایا کہ تو میرے آقا و مولا اور نبیوں کے امام کے سفر کے حوالہ سے شک کرتا تھا کہ رات کے ایک مختصر پہلو میں وہ گئے بھی اور آئے بھی. اب تم دیکھ لو 12 سال کا عرصہ گزار کیا ہو, کتنی دیر لگی کہ گھر پہنچا تو بیوی کہنے لگی آج جلدی آ گئے ہو. یعنی حضور میرا محی الدین کو اللہ نے یہ تصرف عطا کر رکھا کہ اس آدمی کو کس عالم میں بھیج دیا. پتا چلا کہ جتنے بھی عوالم ہیں ہر عالم پر غوث پاک کو دسترس حاصل ہے. حضور ہر عالم میں آ سکتے ہیں, 18,000 عالم ہیں. حضور میرا پاک ہر عالم میں آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. اور آپ نے وہ واقعہ کرامت تو سنی ہے کہ عرض کی حضور افطاری ہمارے ہاں, فرمایا آئیں گے. دوسرا مرید حضور افطاری ہمارے ہاں, فرمایا آئیں گے. 70 مریدوں نے دعوت دی اور ایک روایت ہے کہ 17 مریدوں نے دعوت دی. اب اگلے دن ملاقات ہوتی, مرید کہتے ہیں سرکار غوث پاک میرے گھر آئے سن. ہوگا نہیں ہو میرے تے گھر آئے سن. تیسرا ہو نہیں ہو تو میرے گھر آئے سن. کہنے کہ چلو جا کے آستانے تو خان کا تو پوچھ دیا خادم کو کہ دے گھر گئے سن. جو تو پوچھے ہو کہنے لگے وہ تو گئے نہیں, وہ تو ہے ہی تھے سن. تو اللہ نے یہ تصرف سرکار عبد القادر کو عطا کر رکھا کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لانے کی قدرت رکھتے ہیں, دستگیری فرماتے ہیں, کرب نوازی فرماتے ہیں. اور حضرات ایک بندہ مایوس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کیا کہ حضور میرے ہاں اولاد نہیں. لوح محفوظ پر دیکھا اس کے مقدر میں واقعی اولاد نہیں تھی. فرمایا میری صلب میں ایک بچہ ہے, تیری صلب میں منتقل کرتا ہوں, ہوگا میرا لیکن پیدا تیرے ہاں ہوگا. اور وہ بچہ دنیا میں آیا. آج تصوف کے جتنے بھی حامیان ہیں جب ان کا نام آتا ہے ادب سے گردنیں خم کر لیتے ہیں. اور اس لخت دل کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی, شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی. علمیت اور تصوف کے بادشاہ ہیں. حضور آپ نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد تصوف پر کتاب لکھی, لکھنے کے بعد کعبے کی چھت پر اسے رکھ دیا اور کعبے کی چھت پر رکھ کر آپ نے دعا کی باری تعالیٰ میں نے اس کتاب میں حرف بحرف سچ لکھا ہے اپنی طرف سے, اگر اس میں ایک بھی حرف ناحق ہے مولا اس کتاب کو ختم کر دے, اس کے تمام حروف ختم ہو جائیں. اگر ایک بھی لفظ اس میں ناحق ہے تو ایک دن نہیں, ایک ہفتہ نہیں, ایک مہینہ نہیں, 1 سال تک وہ کتاب کعبے کی چھت پر رہی. کتنی ہوائیں چلی, کتنی بارشیں ہوئی, کتنے طوفان آئے, لیکن 1 سال کے بعد شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب جب کعبے کی چھت سے اتاری ایک ایک حرف محفوظ تھا. میں عرض یہ کرتا چاہتا ہوں کہ شیخ اکبر کی تحریر کو اگر زمانے کے موسم خراب نہیں کر سکے تو رب اکبر کی تخلیق کو مٹی کیسے وقا سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے. حضور فرید الدین, حضور خواجہ تاپاک پدر کے بادشاہ مسعود فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں فریدہ خاک نہ نندیے خاکوں جیٹھ نہ کوئے, جیوندیاں پیارے تھلے مویاں اوپر ہوئے. اس مٹی کا ادب کر, اس مٹی کا ادب کر, اس مٹی کا ادب کر. اگر کرے گا تو مٹی نہیں ہوگا, یہ مٹی بھی تیرا احترام کرے گی. حضرات مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں اور علی کو ابو تراب کہتے ہیں کہ جو
مٹی کا احترام کرتا ہے یعنی ابو تراب کا احترام کرتا ہے، قبر کی مٹی بھی اس کا احترام کرتی ہے۔ تو ان اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے پر زندگی بھی محفوظ ہو جاتی ہے، قبر کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور حشر کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر میں اپنی حاضری اور نوکری کو مکمل کروں گا۔ استغاثہ پر آپ تمامی حضرات کی صدائے عقیدت اور محبت اور آمین اس میں شامل ہو جائے۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث الاعظم دستگیر، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شاہ انت اللہ۔ اب